السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے اور فٹ فاٹ ہوں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں جی آج کا ولاگ ایک نئی صبح کے ساتھ۔ تو میرے یہ جو میل فیمیل جو ایک بڑا پیئر تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، یہ بچے سے جوان ہوا ہے، سب لوگ جو میرے دیکھنے والے ہیں سب کو ہی پتہ ہے۔ اور ابھی لاسٹ ٹائم اس کو رانی کھیت کی بیماری بھی ہوئی تھی، یہ بھی آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، اور میں نے کتنا علاج کیا، کتنا کچھ کیا اس کے لیے، وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ اب میں بڑا پریشان ہوں، یہ آج سے یہ دوبارہ ایسا ہوا ہے کہ یہ اب دوبارہ سے بیٹھ گیا اپنے ٹانگوں سے، بالکل سیم کنڈیشن آ گئی ہے رانی کھیت والی۔ اب پھر دوبارہ میں انجیکشن لے کے آیا ہوں جا کے، میں نے کہا یار پھر دوبارہ سے ان کو انجیکشن لگانا پڑے گا، اللہ کرے یہ جو بیماری ہے نا، اس بیماری سے نکل آئیں، کیونکہ اگر یہ نہیں نکلتے تو یقین مانے اب جو اس ٹائم جو ان کی حالت ہے نا، وہ پہلے والی حالت سے زیادہ خراب ہوئی ہوئی ہے۔ تو میں نہیں چاہ رہا کہ کچھ ہو جائے۔ میں کل سے یعنی کہ 3 دن ہو گئے مجھے ان کا علاج کرتے ہوئے لگاتار، اب دوبارہ سے یہ 3 دن ہو چکے ہیں، تو میں ان کا علاج کر رہا ہوں، اللہ کرے بس ٹھیک ہو جائے۔ یہ نیروبیان کا انجیکشن لگاتے ہیں ان کو تاکہ تھوڑی بہت ان کے اندر بھائی طاقت آئے، یہ کھڑے ہوں اپنے پیروں پہ، تو ایٹ لیسٹ کھڑے ہوں نا، نہ کچھ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ ہی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، بالکل وہ دیکھیں بے سود مادی پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ مادی کی طرف سے ہی مجھے ٹینشن ہے، میل جو ہے وہ پھر بھی تھوڑا بہت کھڑا ہو رہا ہے، وہ دیکھیں میل بھی وہ سامنے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کہ وہ میل کو ہلکا سا آپ یوں کرو نا تو وہ پھر بھی کھڑا ہو کے تھوڑا بہت چلتا ہے، 2-4 قدم پھر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن فیمیل کی اس دفعہ کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے، اتنی زیادہ کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ اس وجہ سے مجھے اب بہت زیادہ ٹینشن لگی ہوئی ہے، پہلے شاید ٹینشن نہیں تھی اتنی زیادہ، لیکن اس دفعہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن لگ چکی ہے، کیونکہ ان کی حالت جو میں دیکھ رہا ہوں نا، وہ میرے سے تو دیکھی نہیں جا رہی۔ بس اللہ کرے یہ خیر سے ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ہمارے جب سے یہ بیماری آئی ہے نا، تب سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک جو وائٹ والی فیمیل تھی وہ بھی ہماری مر چکی ہے، جو چھوٹوں سے جوان ہو رہی تھی بچوں سے، وہ مر چکی ہے، اور ایک اب یہ فیمیل ہے، اس کی بھی طبیعت بیچاری خراب ہوئی ہوئی ہے، بڑا میل ہے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہوئی ہے، لیکن باقی تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کی ہوئی ہوئی ہے طبیعت خراب، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں، کیونکہ نیروبیان کا انجیکشن وہ ہے جو سب سے طاقتور انجیکشن ہے، وہ بھی لگا چکا ہوں، لیکن پھر بھی باقی تو کہتے ہیں کہ جی اللہ جو بہتر جانے، جس کی زندگی جتنی لکھی ہے اس نے تو اتنا ہی جینا ہے، لیکن ہم لوگ جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے۔ اس کو بھی لگا دیتے ہیں ذرا انجیکشن، تاکہ یہ بھی تھوڑا بہت، یہ دیکھ رہے ہیں یہ پھر بھی ٹانگیں مارتا ہے، اس کا مجھے پھر بھی ہے کہ یار چلو اس کے اندر طاقت ہے، یہ تھوڑا بہت برداشت کر لے گا، اس کے اندر نا امیونٹی ہے، اس کے اندر اسٹرانگ ہے اس کی امیونٹی۔ لیکن فیمیل بیچاری یا تو انڈے دے کے اتنی زیادہ ویک ہو چکی ہے کہ وہ اب برداشت نہیں کر پا رہی، یا پتہ نہیں کیا، حالانکہ پہلے یہی اسی بیماری سے یہ ریکور ہوئی ہے بالکل ٹھیک طریقے سے، اور حالانکہ جب ریکور ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے پورا سیٹ اپ دھویا، میں نے پائیوڈین کا پانی مارا، میں نے چونے کا پانی مارا، میں نے ہر چیز کر کے دیکھی، یقین مانے میں ولاگ نہیں بناتا تھا، میں اتنی ان کا خیال رکھتا تھا کہ یار اوپر کوئی نہ جائے، ساری صفائی ہو جائے، ہر چیز ہو جائے، اس وجہ سے میں ولاگ نہیں بنا سکا، نہ آپ لوگ تک لا سکا۔ لیکن پھر بھی اینڈ کیا ہوا، اینڈ یہ ہوا کہ یہ بیچارے دونوں دوبارہ سے بیمار ہو گئے۔ چل یار میں ذرا اس کو لگاؤں، بسم اللہ، یہ میرے کو لگ چکا ہے، اور یہ میرے کو لگ گیا، بیچارے ویک ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ اچھے خاصے وزن تھا ان کا، بہت زیادہ وزن تھا، لیکن پھر بھی ایک دم سے یہ ایسے نیچے گرے ہیں نا، یقین مانے پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے، یا تو ہماری خود کی نظر لگ گئی یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو بیماری جو رانی کھیت بیماری ہے نا، یہ تو ویسے ہی بہت گندی ہے نا، اس سے گندی بیماری میں نے نہیں دیکھی پولٹری فیلڈ کے اندر، رانی کھیت سے گندی بیماری جو ہے نا وہ میں نے نہیں دیکھی، حالانکہ ویکسین کری، سب کچھ کرا، لیکن پھر بھی ان سے گندی بیماری جو ہے نا وہ حملہ آور نہیں ہو سکتی پرندوں کے اوپر۔ میں نے کہا انجیکشن لے کے تو آیا ہوں، تو چلے ساتھ کے ساتھ ہم اس کو بھی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ فیمیل بھی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہوا ہے، تو اس کے اوپر تو خیر ہیٹ اسٹروک کا اٹیک ہے، وہ ہیٹ اسٹروک ان کے اوپر بھی ہے، تو ساتھ کے ساتھ پہلے ان کی امیونٹی ڈاؤن تھی، اب یہ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے اور مزید ان کی امیونٹی ڈاؤن ہو گئی، تو اس وجہ سے وہ ذرا برداشت نہیں کر سک رہے۔ یہ بہرحال ایک ٹانگ سے بیٹھی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کا یہ کیا ہوا ہے، ایک ٹانگ سے بالکل بیٹھ گئی ہے، یہ نہ وزن دے پا رہی ہے، نہ اس ٹانگ کو سیدھی کر پا رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا کریں تو کریں کیا، تو اس وجہ سے اس کے لیے بھی انجیکشن ہے،
اس کو بھی ہم انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ یہ اپنا آرام سے پھر اس کو واپس چھوڑ دیں گے اسے کیج کے اندر. پھر دیکھیں گے شام کو آئیں گے کہ جو صورتحال ہوگی جیسا بھی ہوگا وہ انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو لازمی اپڈیٹ کروں گا, آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. تو جو بھی ہوگا بسم اللہ. یہ لیں جی, یہ ہو چکا ہے جی. اس کو لگاتے ہوئے بھی مجھے بڑا وہ ہوتا ہے, حالانکہ آج تک کبھی انجیکشن نہیں لگایا, تو اب بیچاروں کو انجیکشن لگانے پڑ رہے ہیں. مجھے خود بڑا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. کوئی نہیں, سب کچھ ان کے بھلے کے لیے ہے, ان کی بھلائی کے لیے ہے. جی انجیکشن لگ چکا ہے اس کو اب چھوڑتے ہیں واپس اس کے کیج میں. اللہ کرے یہ بس یہ سیٹ ہو جائے, کیونکہ اس کی طرف سے میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں. بس یہ ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے نا, تاکہ اس کی طرف سے مجھے ٹینشن فری ہو جاؤں, صرف اس کی طرف سے. باقی جو ہے وہ تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, پاؤں موڑا ہوا ہے اس میں. اب یہ اگر اس طرح رہ گئی تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا آگے جا کے. پتہ نہیں بیچاروں کو کیا ہوا ہے, سب آہستہ 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 ایسے ہی آتے جا رہے ہیں. اس لیے حالانکہ میں نے سنا تھا کہ پولٹری فیڈ میں اگر سیٹ اپ پہ بیماری آ جائے تو پورا کا پورا شیڈ خالی ہو جاتا ہے. میں سمجھتا تھا نہیں یار ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیں اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بیماری آتی ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا سیٹ اپ آپ کا, کہاں گئے پرندے, سب ایسی تیسی ہو جاتی ہے, سارے بگڑ جاتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ نا جی پانی اس کا چل رہا ہے, کولر شولر ہر جگہ چل رہے ہیں, پانی بھی اس میں فل ہے. تو اب یوں ہی کرتے ہیں کہ یہ لیں جی اب شام ہو چکی ہے اور شام کو میں آیا ہوں. تو اب میں نے آ کے دیکھ رہا ہوں تو یہ حالت دیکھیں. یہی تھا ڈر کہ یار اس طرح کا کوئی سین نہ ہو جائے, ایسا کوئی کچھ ہو نہ جائے, اور وہی کام ہوا جو میں نہیں چاہ رہا تھا. یہ دیکھیں بیچارے, یقین مانے میں کیا کہوں اس کے بارے میں. اور یہ کام ہونا تھا, میں شروع سے دیکھ رہا تھا. جس طریقے سے ان کی طبیعت خراب تھی نا اس دفعہ فیمیل کی, میں اب شروع سے ہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ یار میں نے کوشش کر لی, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن نہیں ہو پا رہا. میں نے سب ٹرائی کر کے دیکھ لی, میں نے انجیکشن لگا لیے, میں نے ان کو ویسے دوائیاں دے لی, میں نے ان کو گولیاں دے لی, میں نے ڈاکٹر سے پتہ کر لیا, میں نے ہر چیز میں نے ان کو کر کے دیکھ لی, لیکن نہیں, اس کو کوئی چیز اثر نہیں. یہ دیکھ بیچاری, اس کا ساتھ ہمارے پاس یہیں تک تھا. یہ ہے کہ اس کی ایک نشانی ہمارے پاس پھر رہی ہے, وہ ایک بچہ جو وہ بھی میل ہے, تو وہ اسی فیمیل کی نشانی ہے. چلو یہی سمجھ کے ہم اپنے پاس رکھ لیں گے. لیکن یہ بیچاری فیمیل جو ہے نا, یہ ایکسپائر ہو چکی ہے. میل کی بھی حالت دیکھ رہے ہیں, میل میں پھر بھی تھوڑی بہت امیونٹی باقی ہے, وہ پھر بھی برداشت کر رہا ہے, وہ چل پھر بھی رہا ہے. اس کو جب اسٹارٹ کرتے ہیں, یعنی کہ دھکا دیتے ہیں, کچھ بھی کریں, تنگ کریں, تو وہ کھڑا ہو کے 2-4 قدم اٹھاتا ہے, اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے. لیکن بہرحال ان کی طرف سے مجھے بڑی دلی دکھ ہوا ہے, یقین مانیں دلی دکھ. اس پیر کی وجہ سے تو ہمارا یہ شوق چل رہا تھا شاموں والا, کیونکہ اس پیر نے ہی ہمیں شوق ڈالا تھا. اور یہ پیر ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ مردان سے منگوایا تھا, کہاں سے چل کے کہاں سے یہ سفر کر کے بھاولپور تک آیا تھا. تو سوچیں اتنا سفر کرنے کے باوجود, اور پھر پورا 1.5 سال 2 سال اس کو پالنے کے بعد, تو بس اس لیے اب اس کو اٹھاتے ہیں, اس بیچاری کو تو چل کے جا کے دفناتے ہیں نیچے, تاکہ اس کا تو بیچاری کا ٹائم اتنا ہی لکھا تھا ہمارے ساتھ. اب کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ جو اللہ نے لکھ دیا, جس کا جتنا ٹائم لکھا ہوا ہے اس نے اتنا ہی ٹائم ہمارے ساتھ گزارا. یہ لیں جی بیچاری, بس اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا بولوں, کیا بول کے آپ لوگوں کو بتاؤں. تو اس کو دفناتے ہیں یہاں پر اور الوداع کرتے ہیں اس کو, کیونکہ بیچاری اس سے میری بہت یادیں تھیں, اس فیمیل سے میری بہت یادیں تھیں. اور ابھی میں نے اس سے بہت سارے بچے لینے تھے, میں نے کہا تھا یار اس کے ساتھ ہم نے بچے لینے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ ہاں جی کیا سین بنتا ہے. لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے نصیب میں ہے صرف وہی ملنا ہے, اور جتنا اللہ نے لکھ چکے ہیں, اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی آپ تک پہنچنا ہے. تو بس اس کو بیچاری کو دفناتے ہیں, اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے واپس سیٹ اپ کے اوپر. جا کے شاموں کو چیک کرتے ہیں جا کے, یہاں جی کیا سین ہے اس کا بیچارے کا. اس کے اوپر بھی مجھے بڑا یار دکھ ہو رہا ہے کہ جس طرح یہ فیمیل گئی ہے, اللہ خیر کرے بس ہمارے میل کے لیے.
کیونکہ چلو اس کے لیے تو 2 فیمیلز اور بھی ہیں، وہ بلیک والی ریڈی ہو رہی ہیں، ان کو 1.5-2 مہینے ابھی پڑے، تو وہ چلو میں چھوڑ دوں گا، لیکن تب تک یہ ہے کہ میل تو جوان ہو جائے نا ہمارے پاس، میل جوان کیا، میل سیٹ ہو جائے، جوان کی بھی کوئی ٹینشن نہیں، صرف میل سیٹ ہو جائے۔ اس کو تو ہم نے دفنا دیا، یہ اب اپنے آرام سے یہ ہو گیا، دفنا دیا، اس کا آخری ٹائم ہو گیا پورا۔ اب ہم چلتے ہیں جی واپس اوپر جا کے سیٹ اپ پہ ذرا دیکھ لیں، کیونکہ میں صرف اسی وجہ سے ولاگز نہیں بنا رہا تھا، نہیں آ رہے تھے کہ میں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا یار اگر ولاگ بناؤں گا ان کو یہ تنگ ہوں گے تو مشکل ہوگی، تو میں نے ذرا میں ان کے اندر لگا ہوا تھا کہ یار ڈاکٹر کے کبھی کوئی انجیکشن، تو کبھی کوئی دوائی، تو کبھی کچھ، تو کبھی کچھ، لیکن سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ بھی نہ بن سکا۔ آج کی ولاگ کا اینڈ کریں گے یہیں۔ اگر آپ کو ولاگ پسند ہوا ہے تو لازمی سبسکرائب اور لائک لازمی